بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو کہ ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندروں کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی خود کو غلطی سے سزا دینا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب ہے، آخرت محنت ہے، لیکن لوگ محنت ملتی دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر اور عمل کی توفیق دے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ عورت کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ ہر لکھنے والے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ امام غزالی کا فرمان ہے، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً معافی مانگ لے وہ انسان ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ نیک اور اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور دنیا سے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ فلسفہ کی ابتدا انسان کو دہریت کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا پسندی اللہ کے پاس لے آتی ہے۔ ابتدائی فلسفہ دان مخلص اور محض سوالوں میں وقت برباد کرتا ہے۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ لا حاصل گفتگو کے اور بہت سے مواقع ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب سے خود ہی ان کو جواب مل جائے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہیں، شمالی ہوائیں بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہیں، جنوبی ہوائیں بادلوں کو ٹکنے کے قابل بناتی ہیں، اور مغربی۔ میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو اس کی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کو جاندار پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر پر فخر ہے اور غرور ہے، اور کوئی اپنی صحت اور تندرستی پر نازاں ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پر تمیہ کیے بیٹھی ہیں۔ میں نے آیت پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں مخلوق کی جگہ خدا پر بھروسہ اور توکل کر لیا ہے۔ اگر پھل ہوں تو وہ پہلے پیش کیے جائیں۔ وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دعوت قبول کرنے والے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر، اور راہ روی پر یا دین اسلام کے راہ سے دور ہونے کی وجہ سے دعوت رو نہ کر۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔